کی وجہ سے پاکستان نے اپنے معاشی خود مختاری کھو دیا ہے، اور جو اب سب سے سنگین حملہ ہمارا معاشی خود مختاری پہ ہونے جا رہا ہے وہ یہ IMF ڈیل کی وجہ سے جو اسٹیٹ بینک پہ آرڈیننس پاس کیا گیا ہے، جہاں پاکستان کا اسٹیٹ بینک کو پاکستان کا پارلیمان کا جواب دہ نہیں ہوگا، پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کا عدالت کا جواب دہ نہیں ہوگا، اگر جواب دہ ہوگا تو صرف اور صرف IMF کو جواب دہ ہوگا۔ اگر پاکستان کا اسٹیٹ بینک پاکستان کے عوام کو جواب دہ نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے معاشی پالیسیز پاکستان کے عوام کے فائدہ میں نہیں، IMF کے فائدہ میں ہوتے رہیں گے۔ ہم اس قسم کا پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ہر فورم پہ اور ہر موقع پہ اس آرڈیننس کو اسٹیٹ بینک پہ اس کا خود مختاری ختم کرنے کا جو آرڈیننس ہے، پارلیمان اور جوڈیشری سے جواب دے ان سے نہیں ہوں گے، اس آرڈیننس کا مخالفت کرتے رہیں گے۔ ہم اس IMF ڈیل کو اس کا بھی مخالفت کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی آج جو معاشی ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے، نہ صرف رکی ہوئی ہے مگر نیگیٹو میں ہے، اور ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان جیسا جنگ زدہ ممالک، بنگلہ دیش جیسا ملک سے بھی پیچھے ہے۔ اگر ہم آگے ہیں تو ہم اپنا مہنگائی کی شرح میں آگے ہیں۔ یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے زیادہ پوٹینشل ہے، ہم معاشی طور پہ افغانستان کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان جیسا ملک بھی اپنا مہنگائی پہ قابو نہیں کر پاتے جیسے افغانستان نے قابو کر لیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ ہمارا معیشت چاہے وہ ایوب کا دور ہو، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں صاحب کا دور ہو، یا پرویز مشرف کا دور ہو، ہم نے کبھی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ Today every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees. ہر پاکستانی پہ یہ قرض ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی IMF کی وجہ سے۔ یہ ان کی معیشت پہ کارکردگی آپ کے سامنے، ان کا فارن پالیسی پہ پروگریس کیا ہے۔ وہ امریکہ کا ایک کلائمیٹ چینج کا کانفرنس پہ ان کو دعوت نہیں دیا جاتا۔ وہ ہمارا ہر نیبر سے اپنے تعلقات میں خرابیاں پیدا کیے ہیں۔ ہمارا جو CPEC کا منصوبہ تھا جو عوام کے لیے معاشی انقلاب لے کر آنا تھا، اس کو بھی بیک برنر پہ ڈالا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کشمیر پہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ اتنا متنازع اور کنفیوزڈ وزیر اعظم رہا ہے کہ جب بھارت کشمیر میں تاریخی حملہ کرتا ہے، جب بھارت کشمیر پہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں۔ اب 3 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی ایک پاکستانی کو نہیں پتا کہ اس منافق وزیر اعظم کا پالیسی کیا ہے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کے وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے، آرڈیننس کے تھرو کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کرتا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اس کو وکیل بنتا ہوں۔ تبھی وہ اپنا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے اور کامرس منسٹر بھی ہے، تو ویری ریسنٹلی وہ وزیر کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کو بحال کرنا چاہیے۔ وہ ECC کے تھرو یہ پالیسی آگے کیبنٹ کو بھیجتے ہیں، تو وزیر اعظم کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے
کہ بھارت سے ہمارا ٹریڈ بحال کرے، مگر کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کس قسم کا کنفیوژن ہے؟ یہ کس قسم کا فورن پالیسی ہے جہاں آپ کو ایک ہاتھ کو نہیں پتا کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ وہ اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اس نے 3 سال میں ہر دفعہ غلطی کیا ہے، جب لڑنا تھا تب بھی غلطی کیا، اب بھی اس صورتحال میں، اس کنفیوژن میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا اکنامک تعلقات کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کا اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ خود یہ فیصلہ لے۔ یہ فیصلے پاکستان کا پارلیمان کا فیصلے ہیں، لیکن چاہے وہ کشمیر کا سب سے بڑا حملہ کے بعد ہو یا آج ہو، آج تک عمران خان صاحب نے کسی ایک دوسرا جماعت سے بات نہیں کی، پارلیمان کو استعمال ہی نہیں کرنے کی کوشش کیا کہ ہم اس فورم پہ جس نے پاکستان کے سارے فیصلے کرنے ہیں، ہم پاکستان کے پارلیمان کے تھرو یہ فیصلہ کریں کہ بھارت کے ساتھ ہم کیسے اپنے فورن پالیسی کا جدوجہد لڑیں گے۔ آپ خود یہاں خیرپور میں بیٹھ کے اس حکومت کا کنفیوژن کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ مختلف علاقوں کے لیے مختلف پالیسیز ہوتا ہے۔ بھارت سے جنگ لڑنا ہے تو خیرپور کے ڈیٹ فارمرز نے یہ جنگ لڑنا ہے، اور نقصان ہو تو خیرپور کے ڈیٹس کے ہو، مگر کئی اور اس قسم کے سخت فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان کے لیے ایک پالیسی ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، وزیر اعظم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ اس وزیر اعظم کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارا معیشت چلائے، ہمارا فورن پالیسی چلائے، ہمارا ملک چلائے، لیکن اس کی یہ خود خوش قسمتی ہے کہ جب وہ اتنا کمزور وکٹ پہ آ چکا تھا، جب وہ نیشنل اسمبلی میں ایکسپوز ہو چکا تھا، اس کا میجورٹی ایکسپوز ہو چکا تھا کہ میجورٹی ہے ہی نہیں، ہل گیا تھا پورا کا پورا حکومت، ان کا الٹی گنتی شروع ہو چکا تھا۔ آپ اسی دن فیصلہ کرتے کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس آ رہا ہے، تو عمران خان گیا، کٹ پتلی نظام گیا، بزدار گیا، پورا کا پورا سیٹ اپ واز گوئنگ پیکنگ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہ اب سینٹ الیکشن سے لے کے آج تک پتہ نہیں کتنے دن گزر چکے ہیں، صرف پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا اپوزیشن کر رہی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کٹ پتلی سرکار کا مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ وفاق میں ہو۔ باقی جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں وہ تو اپوزیشن سے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو ہو رہا ہے، اور یہ اپوزیشن کا ناکامی ہے کہ ہم اب تک قوم کے سامنے عمران خان کا یہ کوشش، ہمارا اسٹیٹ بینک کا خود مختاری چھینا، اس کو ہم نے ایکسپوز کر سکے۔ عمران خان کا منافقت جہاں تک کشمیر کی پالیسی ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو سکا، وہ اس لیے کہ ہمیں سب اپنا آپس کے چھوٹے موٹے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے حکومت کو فوکس میں رکھنا چاہیے اور حکومت کا مخالفت کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے کوشش تھا، اور میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا کہ ہم پورا اپوزیشن کا فوکس اس نالائق نااہل کٹ پتلی حکومت پہ دے۔ اس حکومت کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے، اس حکومت کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی آج مشکل میں ہے، اور اگر ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔
جی شاہد صاحب بول ٹی وی سے. فرمائیے کہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اب مریم نواز کے جو ہنگامہ خیز بیانات ہیں اس سے ہٹ کر حمزہ شہباز سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے, شہباز شریف سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے, ایسا کچھ ہے؟ دیکھو, ایک تو میں ایبسلیوٹلی کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا جو قیادت ہے اور کون ہوگا کیا ہے وہ پورا ان کا فیصلہ ہے, اور جو بھی وہ نامزد کریں گے ہم ان سے بات کریں گے, چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو, چاہے وہ حمزہ شہباز ہو, چاہے وہ شہباز شریف ہو, چاہے وہ میاں صاحب خود ہو. وہ ان کا اپنا جماعت کا اپنا فیصلہ ہے, اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں پڑنا چاہتے ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے, حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے, کافی دیر سے وہ جیل میں رہے ہیں. ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف کے ساتھ رابطہ رکھنا پڑے گا, رکھیں گے بھی صحیح, لیکن ایسے کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں ایسی کوئی سچ نہیں. خان محمد صاحب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آپ کی بلاول صاحب. چھوٹے تھے تو ہم نے دیکھا تھا آپ کو, اور جیل کے دروازے پہ بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ جب آتے تھے تو میں لے کے وہاں سے آتے ہوئے چھوٹے فوٹو بھی آپ کے تھے. میں یہاں پریزیڈنٹ پریس کلب کا الیکٹ ہوا ہوں. آپ کو بھی مبارک بھی. مہربانی آپ کی. تو میں پریس کلب کی طرف سے آج آپ کی آمد پہ بہت ہی خوش ہوا ہوں, اور صاحب ہی خوش ہے. میں آپ کو بہت شکریہ. پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو کا یہ جو قلعہ تھا خیر پور, اس میں آپ جیسے نوجوان جو ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر صاحبہ آئیں, اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اسی گھر پہ آپ کی تشریف آوری جو ہے ہمارے لیے بہت ہی نیک شروع ہوگی. اور میں آج اس سے توسط سے کہ کیونکہ ناصر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پریس کلب کے لیے بہت ہی عرصے سے کوئی گرانٹ ہمیں نہیں ملی تھی, تو وہ ہمارے ناصر شاہ صاحب نے آج ہمیں 50 لاکھ روپے کی گرانٹ جو ہے خیر پور پریس کلب کی خوشخبری دی ہے. یہ اس پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خیر پور ڈسٹرکٹ ہے, صرف خیر پور ڈسٹرکٹ پورے سندھ کا بڑا ڈسٹرکٹ ہے, اس میں ریگستان بھی ہے, پہاڑی بھی ہے, اور یہاں پہاڑی بیلٹ میں جو ہے اربوں روپے کا جو پتھر ہے اور قیمتی پتھر جو ہے وہ کوئی اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. وہاں پر بیجا لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, وہ کروڑوں کی جو ہے اپنا پتھر نکال کے لے کے جا رہے ہیں, اور گورنمنٹ سندھ کو کوئی بھی 1 روپیہ بھی جو ہے اس کی مد میں نہیں آ رہا ہے. تو میری یہ خواہش یہ تھی اور عرض یہ تھا کہ وہاں غیر قانونی طرح سے جو کچھ خیر پور کی آمدنی جو ضائع ہو رہی ہے اس پہ سندھ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. دوسری گزارش یہ تھی جو آپ نے ڈیٹ کی بات کی, تو کھجی کا فصل اس دفعہ جو کرونا کی وجہ سے ہمیں بہت ہی اچھا ریٹ ملا, کیونکہ باہر سے کرونا کی وجہ سے کھجی نہیں آئی. مگر اس نالائق گورنمنٹ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اس کھجی جو ہے ہمارے پاس وافر مقدار میں ہوتی ہے, جس سے ہم بین الاقوامی اپنی کرنسی لے کے آتے ہیں, مگر ان لوگوں نے پھر کھجی باہر سے منگانا شروع کر دی ہے. تو ہمارا یہ فصل جو ہے غریبوں کا فصل جو ہے اس کے ریٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس میں مہربانی کر کے اس طرف توجہ ضرور. ایک تو بہت مبارک ہو, آپ اپنا پریس کلب کے الیکشن جیت چکے ہیں, اور ناصر شاہ صاحب کا ذمہ داری ہے کہ ہر پریس کلب کو اون کرے اور مل کے کام کرے, کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی مل کے کام کرے گا. مجھے بھی اس بات کی بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے. ویسے ہم خیر پور آتے رہتے ہیں, لیکن یہاں آنا اور آپ سے ملنا کا بھی بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے. آپ کا دو جو سوال تھے, ایک جہاں تک آپ کا لوکل سٹون کا آپ ذکر کر رہے تھے, مجھے اتنا انفارمیشن نہیں ہے کہ کون سا سٹون یا کیا آپ کی یہ ویلیبل کموڈیٹی ہے. میں ضرور سندھ حکومت کو کہوں گا کہ اس کو ریویو کرے. ہم تو چاہتے تھے اور چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے سندھ حکومت نے تھرکول میں ایک پبلک پرائیویٹ کا کانسیپٹ دیا, جس سے سندھ کے عوام 51% سٹیک ہولڈر ہے, اور پھر مختلف پرائیویٹ کمپنیز کا بھی سٹیک ہے, اور وہ مل کے سندھ کا کوئلہ بھی پہلی دفعہ استعمال بھی کر رہے ہیں, بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں, اور وہاں کے عوام کو لوکل فائدہ پہنچا رہے ہیں.
اور ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم پورے سندھ میں جو بھی ایسے ہمارا ریسورسز ہے ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں سندھ حکومت کا حصہ بھی ہو، لوکل لوگ بھی مل کے ان کو ان ریسورسز کو استعمال کرے، لوکلز کی معیشت کو چلانے کے لیے، لوکلز کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اور آپ کا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا سلسلہ ہے وہ بہت اچھا طریقے سے چل رہا ہے اور چل رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نیب کا اس وقت حکومت کے ساتھ کا جوڑ ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چاہے وہ بیوروکریسی ہو یا بزنس کمیونٹی ہو، وہ اس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہے ہیں جیسے وہ ماضی میں کر رہے تھے. لیکن ہم پھر بھی اس پہ زور دیں گے، پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پالیسی تھی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ 1993 مینیفیسٹو میں جو شہید بی بی لے کر آئی تھی، اس سے بہت سے کامیابیاں ہوئے ہیں. اور اس میں ہم لوگ کو اسٹیک ہولڈرز کو نیچرل ریسورسز میں اسٹیک ہولڈر بنا کے ان کا بھی معاشی فائدہ ہو جب یہ ریسورسز مارکیٹ پہ جائے. اور اس پہ ہم انشاءاللہ مزید کام کریں گے. آپ کا لوکل فصل کے لیے یہ آپ ڈیٹس کھچی کا ذکر کر رہے ہو، ڈیٹس کا ذکر کر رہے ہو، یہ بھی اس پہ ہم مزاحمت کرتے ہیں کہ حکومت جو بھی فصل ہو، یہاں آپ نے اسپیسیفکلی ڈیٹس کی بات کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے دیکھا ٹماٹر بھی ہو یا پیاز بھی ہو، اپنا لوکل کسان کو، لوکل فارمر کو فائدہ پہنچانے کے بجائے جب بھی آپ کا بمپر کراپ بھی ہو، حکومت کا ایسے معاشی پالیسی ہے کہ وہ اس ٹائم پہ باہر سے بھی منگواتے ہیں اور باہر کو امپورٹڈ مال کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور آپ کا کسان کو نقصان پہنچاتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر کو نقصان پہنچاتا ہے. اور اس حکومت کا مینیفیسٹو میں، منشور میں یہ وعدہ تھا، دعویٰ تھا کہ وہ ایگریکلچر ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے پاکستان کے کسان کا مثال حل کریں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ہمیشہ موقف یہی رہا ہے کہ پاکستان کا تو جو معیشت ہے وہ زرعی معیشت ہے، اور اگر آپ زرعی معیشت کو تگڑا کریں گے، اگر کسان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا. مگر اس حکومت نے ایگریکلچر ایمرجنسی لگانے سے اور مدد کرنے کے بجائے انہوں نے پورا پاکستان کی ایگریکلچر معیشت کو ایمرجنسی میں ڈال دیا ہے اور ہر سطح پہ اسی طریقے سے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ڈٹ کے مقابلے کر رہی ہے. جی نوید کھوڑو صاحب AR السلام علیکم. پیپلز پارٹی کی سیاست تو بیانات ہوتی ہے، PDM کو کیا پیپلز پارٹی نے استعمال کر دیا ہے اور اوپر کا معاملہ طے ہو گئے ہیں کہ یوسف رضا کے جانے اپوزیشن لیڈر ہو گئے ہیں سینیٹ کے، اور کیا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی بنے گی اور کیا عمران خان یہ مدد پوری کرے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ کوشش رہا ہے کہ نہ صرف اس حکومت کا مخالفت کرے مگر ہمارا اپوزیشن میں جو جماعتیں ہم سے شاید تعداد میں زیادہ تھے یا کم، ان سب کے ساتھ مل کے اپوزیشن کرے. آپ کو یاد ہوگا ایسے وقت تھا جب شاید پاکستان پیپلز پارٹی ہی زیادہ ایکٹیو تھا اور مختلف جماعتیں ڈومنٹ تھے، مگر میں نے خود بہت کوشش کیا، ہر صبح میں خود گیا اور محنت کر کے سپٹمبر 20 پہ ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد رکھی. اور ہم آج بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں مل کے کام کریں، کہ اگر اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت کا مخالفت نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. اور ہمارا کوشش یہی تھا کہ یہ کد پتلی حکومت اپنا ٹرم مکمل نہیں کرے، اور اگر اپوزیشن مل کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں تو عمران خان اپنا ٹرم پورا نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں یوسف رضا کا نیشنل اسمبلی سیٹ کا جیتنے کے بعد the writing was on the wall, this government had to go. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آپس میں لڑنے کے بجائے اگر ہم حکومت کو نشانہ بنائیں تو ہم اس گول میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ کچھ جماعتوں کا یہ پروپیگنڈا ہے، یہ کوشش ہے، یہ غلط کوشش ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایسے پیش کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے کچھ ڈیل کی ہو.
لیکن آپ جانتے ہو اس لیے، اور آپ جانتے ہو، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ماضی بھی جانتے ہو اور آپ بھی آج بھی جانتے ہو کہ ہم اس قسم کی سیاست نہیں کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس قسم کے الزامات ایک دوسرے پہ نہیں ڈالنا چاہیے. اگر میرے جماعت میں میرے کارکن کچھ سالوں سے ان کے کوئی سوالات ہے جس کا لیکن ہم ان سوالات جو پی ڈی ایم کے جماعتوں کے بارے میں ہیں ہم ان پہ زور نہیں دیتے، اس لیے اس سے اختلاف میں اضافہ ہوتا. ہم we choose to focus on what we agree on, and we should choose also to agree to disagree where we disagree. That is the beauty of democracy. لیکن یہ اس قسم کا غلط بیان بازی کسی کی جماعت کے لیے وہ اپوزیشن کی فائدہ میں نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میں بھی گریز کر رہا ہوں، ورنہ جواب دینے کو تو آپ جانتے ہو کہ ہم اچھے طریقے سے ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میں اب تک میں جواب نہیں دے رہا. یاسر فاروقی صاحب جی. ملک کے موجودہ جو صورت حال معاشی خاص طور پہ اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ اب خبریں یہ گردش کریں گے قومی حکومت بننے جا رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی قومی حکومت سے اتفاق کرے گی یا آپ کا وہی مطالبہ ہے کہ نئے الیکشن نئی حکومت، اور اگر آپ کو براہ راست کوئی عہدہ آفر کیا جاتا ہے تو آپ قومی حکومت میں لیں گے؟ جہاں تک پہلے دن سے ہماری یہی کوشش رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نیا الیکشنز ہو، صاف و شفاف الیکشنز ہو، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. 2018 کی طرح جس طریقے سے الیکشنز کروائے گئے ہیں یا ماضی میں مختلف موقع پہ جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہی دھاندلی ہوا ہے وہ نہ ہو، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو. یہی کل بھی ہمارا پالیسی تھا، آج بھی ہمارا پالیسی ہے. میں نے نہ اپنے پارٹی کے میٹنگز میں نہ میڈیا میں کبھی کسی نیشنل گورنمنٹ، کسی قومی گورنمنٹ، کسی ڈائیلاگ کا، کسی کا ٹرم کا مکمل ہونا کا اشارہ دیا، اور نہ میں آج دوں گا. اب دوسری جماعت اگر آپ ان کو دیکھیں انہوں نے شاید اس قسم کی باتیں کی ہوگی. علی جعفری صاحب. السلام علیکم بھائی، کیسے ہو؟ خیرپور کے حوالے سے میں سوال کروں گا کہ سیاسی حوالے سے بہت بڑی اہمیت رہا ہے، لیکن گزشتہ ٹینور میں پیپلز پارٹی نے کوئی بھی یہاں پہ وضاحت نہیں کی. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خیرپور کو بہت موقع دیے ہیں، ہر دور میں دیے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی دیں گے. جی ثناء اللہ صاحب، تو آخری سوال ہے. مہربانی. بحیثیت جنرل سیکرٹری پریس کلب خیرپور، میں آپ کو اپنے صدر کی طرح یہاں گیلانی ہاؤس خیرپور میں آپ پہلی مرتبہ آئے، میں آپ سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو میرا یہ سوال ہے، یہ جو پی ڈی ایم نے شامل 8 جماعتوں نے آپ کا جو نمائندہ ہے جو سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر ہے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. تو ایسی صورتحال میں یہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے سینیٹ میں اپوزیشن کا رول کیسے پلے کر سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر پی ڈی ایم میں ایک جماعت ہے نون لیگ، اس کا آپ کے اوپر شدید دباؤ ہے استعفاؤں کے حوالے سے. تو 5 اپریل کو جو آپ کی پارٹی کا سی سی کا جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو کیا اس پہ یہ اپنا نقطہ اس میں اجلاس میں شامل رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ کل آپ نے ڈیکو بات پہ بھی یہ اپنا تقریر کی کہ مولانا فضل الرحمان کو ہم منانے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو وہ باتیں جو ہے نا وہ منانے کی کس حد تک پہنچ؟ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کو منانے کی ضرورت ہونا چاہیے. ہم نے یہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اتحاد حکومت کا مخالفت کے لیے بنایا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت کے خلاف بنایا تھا، اداروں کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بنایا تھا، اور ہم سب برابری کے ساتھ ایکولز کے طور پہ مل کے کام کرنے کے لیے بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا میں امید کرتا ہوں کہ جلد ہی مولانا فضل الرحمان صاحب صحت یاب ہو جائے گا تاکہ ہمارا ملاقات کے موقع ہو، اور اس میں وہ جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ ہے، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہ پہ بہت اہم ذمہ داری ہے کہ وہ
अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। और मैं जानता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत सीनियर सियासतदान है, बहुत उसके पास एक्सपीरियंस है, और वो छोटी मोटी जो आप जमातों के इख्तिलाफ राय हो सकते हैं उसकी वजह से अपना इत्तेहाद को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। जहां तक मुस्लिम लीग नून की बात है, वहाँ भी आज भी मेरा वही तजवीज़ है कि ज़रा सा एक हौसले के साथ और कूल टेम्परामेंट के साथ वो अपना सियासत करे। मुझे मेरे कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों को ऐसे लग रहा है कि शाहिद यूसुफ रज़ा गिलानी की जो कामयाबी है, जितना वो इमरान खान साहब को हज़म नहीं हुआ, वैसे वो हमारा कुछ नून लीग के दोस्तों को हज़म नहीं हुआ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हम खुश होते हैं जब नून लीग कोई बाई इलेक्शन जीतती है, तो नून लीग को भी खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पे खुश होना चाहिए। और हमें छोटे छोटे जेलसीज़ की वजह से इतना बड़ा मकसद जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और हर वक्त हर मौके पे आर या पार के सियासत नहीं चलता। आपको बड़ा संजीदगी के साथ और ठंडा दिल के साथ फ़ैसले लेने चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान में हमारा ग्रेटर कॉज़ है जमहूरियत की बहाली का, जो हमारा ग्रेटर कॉज़ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, जो हमारा ग्रेटर कॉज़ है कि अवाम जो इस वक्त महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में फिस रहे हैं, हमने उनको बचाना है। ये सारी चीज़ें हमारा आपस के छोटे मोटे जेलसी से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मैं आज भी उम्मीद रखता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब एज President PDM will play an impartial role, a serious role, a responsible role in creating unity amongst the opposition, if they indeed intend to challenge the PTI government in Punjab and in the centre. Thank you जी। Sorry. सर आज सीसी का इजलास था इस्तीफों के मामले पर। जी, कल हमारा सीसी के इजलास होना था इस्तीफे के मामले पर, मगर कल रात लेट मौके पे सेनेट का इजलास तलब किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हमारा सीसी जो है वो पोस्टपोन हो चुका है। मगर हमारा सीसी का इजलास ही वो अप्रोप्रिएट फोरम है जहां हम, चाहे वो इस्तीफ़ा का इशू हो या मुख्तलिफ इश्यूज़ हो या सियासी सूरत हाल हो, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे फैसले लेंगे। और वही फोरम है जहाँ हर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहदेदार का हक है कि वो अपना राय या मौके पार्टी के सामने रखे।